اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 15 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے سردار مجرموں کا مکر و فریب۔ فرمان الہی ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، وہاں سے نکلنے والا نہ ہو؟ اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، اور جو مکر وہ کرتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی خلاف کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خود ہم کو وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ جن لوگوں نے جرم کیے ہیں جلد ہی ان کو اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی، اس وجہ سے کہ وہ مکاریاں کیا کرتے تھے۔ تو جس شخص کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے تو وہ اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے آیات تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے آدمیوں میں سے بہت سوں کو اپنی طرف کر لیا تھا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا۔ وہ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ معزز ناظرین، اس رکوع کا آغاز ایک اہم مثال سے ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کا دل پہلے مردہ تھا، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا، ایمان کی روشنی عطا کی، اور وہ اسی نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس اندھے اور گمراہ انسان کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنس کر رہ گیا ہو؟ یہ مثال بتاتی ہے کہ ایمان انسان کی پوری بصیرت اور زندگی کو بدل دیتا ہے، لیکن منکرین حق کے اعمال ان کی اپنی نظر میں خوبصورت دکھا دیے جاتے ہیں۔ وہ گمراہی کو کامیابی اور غلطی کو آزادی سمجھتے ہیں، اور یہی دھوکہ ظالم انسانوں کو سچائی سے دور لے جاتا ہے۔ یہاں قرآن بتاتا ہے کہ ہر دور میں ہر بستی کے بڑے اور طاقتور لوگ ہی اکثر حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال فریب اور چال بازی کے لیے کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی چالیں انہی پر پلٹتی ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب کوئی واضح نشانی سامنے آتی ہے تو تکبر کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں بھی وہی مقام دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو ملا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن یہ اصول واضح کرتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ جو لوگ تکبر اور سازشوں میں ڈوبے رہتے ہیں ان کا انجام اللہ کی طرف سے ذلت اور سخت عذاب ہے۔
اس کے بعد ہدایت اور گمراہی کا اصل معیار بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، ان کا دل وسیع اور مطمئن ہو جاتا ہے اور ان کو راستہ روشن محسوس ہونے لگتا ہے، اور جنہیں وہ ان کے کفر کے سبب بھٹکا دیتا ہے ان کا دل تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی مشقت میں ہو۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ ایمان دل کی راحت ہے اور کفر دل کی گھبراہٹ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو سننے اور نصیحت لینے کے اہل ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس امن و سلامتی کا گھر ہے اور وہ ہر مقام پر ان کا حامی اور مددگار ہے۔ یہاں آخر میں قرآن انسان اور جنات کی باہمی گمراہی کا نقشہ کھول کر سامنے رکھتا ہے۔ قیامت کے دن جنوں سے کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگ اپنے پیچھے لگا لیے تھے، اور انسان خود اعتراف کریں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے گمراہ کن فائدے اٹھائے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ ان سب کا انجام جہنم ہے۔ یہاں ایک بڑی حقیقت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتا ہے، یعنی انسان وہی رفاقت پاتا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ نیکی نیکوں کو کھینچتی ہے اور ظلم کرنے والوں کو ایک دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم اور ظالموں سے بچائے اور نیکی اور نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔